موجود ہیں پاکستان کا امریکی قرارداد پر قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد لانے کا اعلان، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے، سختی سے نوٹس لیا گیا ہے جی۔ اور اسحاق ڈار صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو سنواتے ہیں پہلے۔ اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے۔ We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show کہ we mean business۔ یہ کوئی تک نہیں ہے۔ ہم بھی یہاں 50 چیزوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے۔ نوٹس لیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے غصے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ صحیح بات۔ یہ وہی نون لیگ ہے جب امریکہ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ تھا امریکہ کا، ٹرمپ کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے، ٹرمپ یہی کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ بائیڈن جو ہے وہ دھاندلی زدہ فارم 47 دھاندلی زدہ صدر ہے امریکہ کا۔ تو کیا قومی اسمبلی امریکی الیکشن پہ ہمارے قرارداد پاس کر دیتی کہ نہیں ٹرمپ جیتا ہوا ہے؟ ملکوں کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف کا سٹانس تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں اور بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج بیرونی مداخلت پر تالیاں بجا رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سب سے جائز کام ہے بیرونی مداخلت، اور اب وہ امریکہ کے کندھے پہ چڑھ کے شاید پاکستان کی حکمرانی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ یہ امریکہ کے کندھوں پر ہی یہ حکومت بنی ہے، تو اب وہ بھی امریکہ کے کندھوں پر ہی بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کیا وہ بھی اب امریکہ کے کندھوں پر ہی بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں نا کہ امریکی کانگریس سے ہی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اقتدار کا، واشنگٹن سے ہی انہیں بھی اقتدار کا راستہ ملنا ہے۔ لابی جو امریکن ہے پاکستان کی، وہ دیٹ از ویری اسٹرانگ، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، لابنگ نہیں اسٹرانگ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کبھی کسی نے اپنے ملک کے خلاف بھی لابنگ کی ہے ایکسپرٹس نے، اسی لیے تو اپنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہاں، پاکستان کے خلاف نا جی سینکشنز لگے ہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کے باہر دھرنا دینا کہ پاکستان کو قرضہ نہ ملے، پاکستان کے خلاف قرارداد آ جائے، یہ پاکستان کے خلاف ہے نا، کسی فرد کے خلاف تو نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ویری کوئک رسپانس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب اب مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں آگے، عمران خان صاحب کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے کیونکہ وہی مینڈیٹ واپس، اور خان اور اس کے علاوہ اراکین یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا، یہ تو نہ مذاکرات نہ کرنے والی باتیں ہوئی۔ چھوڑیں، جھکاؤ ہوگا حکومت کا؟ نہیں، میرے خیال میں ہم یہ قرارداد پہ بات کر لیں، میرے خیال میں جو قومی اسمبلی میں اب قرارداد آئے گی اس کا متن بہت ہوگا کہ کیسا ہوگا۔ اگر اس کے متن میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں اور ہم دھاندلی کے اور اس کے تمام جو ہیں امریکی کانگریس کی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں، تو یہ تحریک انصاف والے اس کی کیسے حمایت کریں گے؟ آپ میری بات سمجھیں نا، وہ تو امریکی قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں نا کانگریس کی، وہ پاک قومی اسمبلی کی قرارداد۔ تو میرے خیال میں یہ قرارداد اتفاق کے رائے سے تو آ ہی نہیں سکتی قومی اسمبلی والی، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرارداد حکومت اپنے قرارداد آئے گی بھی یا صرف قرارداد آئے گی؟ لفظی گولہ باری قرارداد آئے گی، اور قرارداد پاس بھی ہوگی، اور یا تو پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دے گی، ایبسٹین کر دے گی، کیونکہ مخالفت میں ووٹ ڈالنا بھی میرے خیال میں مشکل ہوگا، یا ایک نئی تیاری ہو رہی ہے تحریک انصاف کے۔ تو اس لیے میرے خیال میں قرارداد آئے گی، لیکن تحریک انصاف کا اس امریکہ کے خلاف قرارداد کی حمایت مجھے مشکل لگے گی۔ وہ تو اوبویسلی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم امریکی قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلے موضوع کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اب صورتحال اسمگلنگ کی طرف، اور بڑی اچھی کاوش ہے پاک فوج کی بھی اور حکومت کی بھی کہ جو ایران سے پاکستان سے تیل کے حوالے سے اسمگل کیا جاتا ہے، عجیب آئے ہیں۔ 15 روپے میں یہ اسمگلر، چاند ایک اسمگلرز ہیں جو 15 روپے کے عوض تیل خریدتے ہیں اور پاکستان میں 230 سے 240 روپے فی لیٹر کے حساب سے بیچتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایران سے نا آپ یہ کہیں کہ عاصم منیر سے پہلے باجوہ صاحب کے دور میں ایرانی تیل کی جو اسمگلنگ تھی وہ روزانہ 15 ملین لیٹر تھی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے ایرانین تیل کی اسمگلنگ بہت بڑھا دی تھی جی، اور 15 ملین لیٹر تک روزانہ، اچھا مہینے کے نہیں، روزانہ 15 ملین لیٹر تیل جو ہے یومیہ ایران سے اسمگل ہو رہا تھا، اربوں میں اسمگلنگ۔ اچھا، اب جب سے اسمگلنگ بند کی ہے تو یہ ایرانین تیل کی اسمگلنگ بند نہیں ہوئی مکمل، آج بھی 6 ملین لیٹر تیل روزانہ ایرانین اسمگل ہو رہا ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ اتنی سختی کے بعد 9 ملین لیٹر کم ہوا ہے، 2/3 کم ہوا ہے، لیکن 6 ملین لیٹر ابھی بھی روزانہ، اور اسمگلرز آلموسٹ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں روزانہ کی بنیاد، روزانہ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ۔ اب صورتحال کیا، ایران سے یہ تیل لیتے ہیں 15 روپے لیٹر، جی، پاکستان میں بیچتے ہیں 240 روپے لیٹر، جو کیریج ہے پہنچانے کی وہ 30 سے 40 روپے ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈرائیور، لاگڑی اور لاگڑی جو اسمگلنگ آگے کرتے ہیں ان کو لاگڑی کہتے ہیں، یہ 40 روپے ہیں، 15 اور 40
40-45 रुपए का तेल पड़ गया जी। और जो बेचते हैं 240 रुपए में 200 रुपए लीटर मुनाफा है। अगर आज भी 6 मिलियन लीटर तेल ईरानी पाकिस्तान में बिक रहा है Unbelievable। तो 200 रुपए लीटर इसका प्रॉफिट है। ये 200 रुपए लीटर जो है, और ये स्मगलिंग कार कौन रहा है? सिर्फ 4 से 5 लोग हैं। आइडेंटिफाई हुआ ना? आइडेंटिफाइड है, ऐसी बात नहीं है। पहले ये 15 मिलियन के थे, अब है क्या जी? चमन का बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है जी, ये बॉर्डर्स पर धरने जारी हैं जी, ट्राइबल बड़ा मसला है जी। है क्या? जब आपने स्मगलिंग बंद करते हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या? जिस बॉर्डर के एरिया से आप स्मगलिंग बंद करते हैं वहाँ दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने बॉर्डर खोलना है। हम पिछले दिनों ही तो बलूचिस्तान के हवाले से आप हमने फोर्सेस को निशाना प्रोग्राम भी बनाते हैं किया ताकि था। वो पीछे हटें तो बॉर्डर खुल जाए। ये जो हमें बॉर्डर एरियाज में दहशतगर्दी नजर आती है, इसके पीछे स्मगलिंग का रुकना भी है। अज़म अगर इसीलिए आपने अमन कायम करना है तो स्मगलर्स ये कह रहे हैं कि आप स्मगलिंग की खुली इजाजत दें ताकि बॉर्डर पे अमन हो सके। तो फिलहाल तो एक लड़ाई चल रही है, क्रैकडाउन होगा इनके खिलाफ? है क्रैकडाउन होगा क्रैकडाउन। देखें, अगर 9 मिलियन लीटर 15 से 6 पे आ गया है तो 9 मिलियन की रुकी है, ये 0 पे आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो 6 मिलियन हो रहा है ये भी बंद होना चाहिए। और ये जो बलूचिस्तान और फाटा में हमले हैं, ये ठीक बात है। जब आप देखें ना, 1 अरब 80 करोड़ रुपए, 2 करोड़ अरब रुपया रोज का प्रॉफिट है। 2 अरब रुपया रोज का मतलब है कि आप महीने का कितना अरब हो गया? 30 दूनी 60 अरब। तो इतना जब इसमें पैसा है तो आप उसमें से 4 अरब दहशतगर्दी पे भी लगा देते हैं कि ये काम चलता रहे, दहशतगर्दों को भी देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो स्मगलर्स हैं वो दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े फंड रेजर्स हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं। और ईरानी स्मगलिंग जो तेल की स्मगलिंग है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की भी एक बुनियाद है। अब आसिम मुनीर के दौर में स्मगलिंग रोकने का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उससे ये 15 मिलियन लीटर से 6 मिलियन लीटर पे आई है, लेकिन लोग कहते हैं जी कि बॉर्डर पे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, आजम इस्तेहकाम। और वो कुछ लोग नहीं चाहते कि इस्तेहकाम अच्छा आए। ये भी है, ये जो पैसा है ना जी, ये 2 नंबर पैसा है, ये सारा जमा भी मुल्क से बाहर ही होता है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं आता। ठीक है ना, ईरान से बाहर चला गया, अफगानिस्तान से बाहर चला गया स्मगलर्स, पाकिस्तान आता नहीं है। और फिर इससे इकोनॉमी में ये जो कहते हैं जी दुबई कितनी इकोनॉमी बन गई, ये बन गई, कहाँ से बन गई, ये यहाँ से बन गई। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसकी जो हमें बाज़गश्त नज़र आती है, वो हम अपने नेशनल मीडिया में उस पर बहुत कम बात करते हैं। exactly। और हमारे ख्याल में हम जो है उनको बात जो असल वजह उसको हाईलाइट नहीं करते। तो हमने आज सिर्फ एक टॉपिक लिया है और वो है ईरानी स्मगलिंग, ताकि समझ में आ सके कि 15 रुपए लीटर पे ईरान से तेल चला, 40 रुपए उसका किराया है पहुंचने का, 240 बिका, 200 रुपए लीटर प्रॉफिट है। लोग समझ लें, पहले जो जनरल बाजवा के दौर में, जब ये जनरल आसिम मुनीर से पहले ये 15 मिलियन लीटर रोज़ ईरानी तेल पाकिस्तान आ रहा था, आसिम मुनीर साहब के दौर में अब ये 9 मिलियन लीटर कम होके ये 15 मिलियन से 6 मिलियन लीटर पर आ गया है, जिसकी वजह से स्मगलर बड़े परेशान हैं। और इसीलिए चमन के बॉर्डर पे एहतजाज नज़र आता है, बाकी ईरान के बॉर्डर्स पे एहतजाज नज़र आता है, और वो एहतजाज दरअसल स्मगलर्स फंड कर रहे हैं, इसीलिए वो एहतजाज शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। क्योंकि इसको अगर कहते हैं चमन पे 8 महीने से एहतजाज चल रहा है तो कोई पैसे दे रहा है तो चल रहा है ना। और इसीलिए हुकूमत चाहती है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम, इसीलिए चाहती है, लेकिन वो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब और ये जो और मैं समझता हूँ कि ये स्मगलिंग पे मजीद क्रैकडाउन की जरूरत है। अच्छा, ये 6 मिलियन लीटर को मजीद नीचे लाने की जरूरत है कि ये ईरानियन ऑयल भी नहीं आना चाहिए। और ईरान की दूसरी साइड पे भी वो जो कहते हैं ना कि जी उधर से मिसाइल फायर हो गया था, उधर के लोग भी स्मगलिंग से बड़े पैसे बना रहे हैं। तो वो आप बात समझे, जब फिर पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी मिसाइल फायर करके उनको मैसेज दिया कि वो दोनों तरफ लगी है, तो फिर ईरानी सदर आए और वो सब कुछ हुआ। तो लेकिन अभी तो ईरान में इलेक्शंस भी हैं कल, तो गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, काफी काम हुआ है पर काबू और पाना एक फिलहाल बात मैं सबसे आपको बड़ा एक बात बताऊं, हुकूमत वो का तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना वो करप्शन के खिलाफ आई थी। उनके दौर में 15 मिलियन लीटर स्मगलिंग होती रही तेल की, और वो
یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی نا, اس پر کبھی بانی نے بات کی؟ اس ان پر کے اس دور میں بھی میں ہوتی تحریک رہی, اس پر انصاف تو بانی خاموش ہی تھا. اس میں بھی تحریک انصاف ملوث ہے. نہیں ملوث نہیں ہے تو ان کے دور میں بڑی تو بہت ہے نا, وہ بری ذمہ تو نہیں ہے. کرونا کے دنوں میں بھی. ہاں ٹھیک, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اور بات اگر آپ نے خان صاحب کی کر دی ہے, بانی پی ٹی آئی کی کر دی ہے, تو ان کی مشکلات تو کہیں سے نظر نہیں ہوتی آ رہی. اور اس سے پہلے بھی, بریک سے پہلے ہم جب فرسٹ سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ عدلیہ کا جھکاؤ تحریک انصاف ایک پارٹی کے افیلیشن کے ساتھ, تو ہم نے تو دیکھا انصاف نہیں ملا. عدت میں نکاح کا کیس, آج تو ان کے حق میں نہ بشرا بی بی اور نہ خان صاحب, مشکل تو نہیں آسان ہوئی. آج سیشن ڈسٹرکٹ سیشن جج کا جو اپیل کا فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ. خواہش تھی نا آپ لوگوں کی خواہش تھی. جب آپ کہہ رہی ہیں انصاف نہیں ملا تو آپ کی خواہش تھی. جج افضل قانون کے مطابق میں آج فیصلہ سناؤں گا. بات یہ ہے کہ ان کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے. آج صرف ضمانت نہیں ملی. نہیں سیشن جج کے پاس ہی پینڈنگ ہے. اسی سیشن جج نے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو یہ سیشن جج میں اپیل فائنل, وہ آج تو انہوں نے ضمانت نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی سزا معطل کر دے تو ضمانت ہو جاتی. انہوں نے کہا میں اپیل کا فیصلہ کروں گا, اور جہاں 5 سال سے زیادہ سزا ہو وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے, اور اگر معطل کی جائے تو سہولت. ایسے پاکستان کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں, سزا معطل نہ ہونے کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں. معطل ہونے کی مثالیں کم ہیں. آپ میری بات سمجھیں, اگر وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے تحریک انصاف والے. اچھا کیوں؟ کیونکہ پھر جو ان کی اپیل نیچے سیشن جج نے سننی ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی. یہ آپ پہلے ہی پریڈکشن کر رہے ہیں؟ ہاں, کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ پہلے ہائی کورٹ سے سزا معطلی کا فیصلہ ہو جائے پھر ہم کریں گے. میرے خیال میں پہلے اپیل پوری سنوا لیں پھر اکٹھے ہی ہائی کورٹ چلے جائیں. اور لیکن ماحول آج تھا کہ بشرا بی بی تو باہر آ ہی جائیں گی. تھا نا, ایک امید یہ تھی کہ بشرا بی بی تو باہر آ ہی آپ کا انالیسس بھی تھا. لیکن بشرا بی بی آ جائیں گی. ہاں بشرا بی بی آ جائیں گی. اچھا, مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی یہ جب اپیلوں کا فیصلہ ہوگا تو بشرا بی بی آ جائیں گی. رانا ثناءاللہ صاحب نے پریڈکشن کر دی تھی. کیا پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا نا کہ بھائی نہیں آئیں گے, انہوں نے کہا تو باہر لانے دینا ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس ختم ہوگا تو کوئی اور کیس بنا دیں گے. یہی نہیں نا ختم ہوا. رانا صاحب کی بات تو غلط ثابت ہوگی, ورنہ رانا صاحب کو کہنا چاہیے تھا سزائیں معطل نہیں ہوں گی. ان کا تو اندازہ تھا سزا معطل ہو جائے گی. رانا صاحب کا اندازہ تھا سزا معطل ہو جائے گی. حکومتی حلقوں میں بھی یہ تھا, لیکن سزا معطل نہیں ہوئی.